سورۃ النساء کے 8ویں رکوع اور 5ویں پارے کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف یہ 70 سواروں کو لے کر 70 افراد کو لے کر کفار قریش کے پاس گیا اور کفار قریش سے کہنے لگے کہ تم ہم سے معاہدہ کر لو، ہم اور تم دونوں مل کر رسول اللہ سے جنگ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو مکہ مکرمہ کے کافر بڑے حیران ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہو، تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو۔ کعب بن اشرف نے کہا کیوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو تم بھی موسیٰ علیہ السلام اور توریت کو مانتے ہو اور مسلمان بھی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور توریت کو وہ بھی مانتے ہیں، تم بھی آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، یہ بھی آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اور کئی چیزوں میں ان کا اور تمہارا عقیدہ ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے توریت کو نازل فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کئی نبیوں کا ذکر وہ بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو، تو بعض باتوں میں تمہارا اختلاف ہے لیکن بہت ساری باتیں تم مانتے ہو، تم بھی جنت مانتے ہو، وہ بھی جنت مانتے ہیں، تم بھی آخرت کو مانتے ہو، وہ بھی آخرت کو مانتے ہیں، تو تمہیں تو مسلمانوں کے قریب ہونا چاہیے، تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ تم ہمیں دھوکہ دینے کے لیے آئے ہو اور تمہارا کوئی مسلمانوں سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو ہمارے بت کو سجدہ کر کے دکھاؤ۔ تو سارے یہودیوں نے کفار مکہ کو راضی کرنے کے لیے بتوں کو سجدہ کیا، حالانکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بت کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے، شرک ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انہیں راضی کرنے کے لیے کیا۔ پھر کفار مکہ یہ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا مسلمان سیدھے راستے پر ہیں؟ تو حالانکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ جو بت پرست ہے وہ جہنمی ہے اور وہ کافر ہے، وہ آپس میں یہ کہتے تھے، لیکن حضور کے بغض میں آ کر انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں سے زیادہ تم سیدھے راستے پر ہو اور وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، الم تر، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی وہ توریت کے اس حصے پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس حصے کا وہ انکار کرتے ہیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یؤمنون، وہ یہودی ایمان لاتے ہیں، بالجبتی، بت پر، یعنی بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، والطاغوت، اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، شیطان پر ایمان لاتے ہیں، یعنی شیطان کی باتیں مانتے ہیں۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، للذین کفروا، کافروں کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ کافر مسلمانوں سے زیادہ راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ اہدی من الذین آمنوا سبیلا، مسلمانوں سے زیادہ وہ راستے پر چلنے والے ہیں، یعنی وہ کافروں کو ہدایت پر کہتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ یہودی ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کرے، فلن تجد له نصیرا، تو ہرگز تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ تو لعنت جب کسی پر ہو جائے تو نہ دنیا میں اس کا کوئی مددگار ہے نہ آخرت میں کوئی مددگار ہے۔ لفظ لعنت بڑا ہی سخت لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر لعنت فرمائی، جھوٹوں پر لعنت فرمائی، خیانت کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ تو جن جن اعمال پر لعنت کا ذکر ہے ان برے اعمال سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن چیزوں پر لعنت فرمائی ان سے بھی بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ سود کے لینے والے پر، سود کے دینے والے پر آپ نے لعنت فرمائی، سود کے ایگریمنٹ کو لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی۔ ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی نقل کریں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی کہ جو مردوں کی نقل کریں۔ کسی کو لعنت نہیں دینی چاہیے، یعنی ہم اگر کسی کو لعنت دیتے ہیں تو لعنت کسی پر نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر مسلمان پر لعنت کرنا، یا اپنی سواری پر، جانور پر، یا کسی بھی اپنی چیز پر لعنت کرنا۔ جیسے بعض لوگ غصے میں آ کر مثلا کار اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی اور تنگ کر لگی ہے تو وہ غصے میں کہتے ہیں لعنت ہو اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی سواری پر سوار ہونے لگتا ہے، وہ جانور بار بار اسے گرا دیتا ہے، تو اس نے کہا جانور سے کہ تجھ پر لعنت ہو۔ پھر اس کے بعد اس جانور پر وہ سوار ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا ملعون جانور پر سواری مت کرو۔ اب نے انہیں اس پر سوار ہونے سے منع کر دی۔ ہم نے فرمایا پہلے تو اس پر لعنت بھیجی، اب اس پر سوار کیسے ہوتے ہو؟ تو بیوی بچوں پر، اپنے گھر پر، اپنے مکان پر، اپنی سواری پر
اپنے اوپر کبھی بھی کسی کو بھی لعنت نہیں دینی چاہیے، خاص طور پر کسی مسلمان پر لعنت نہ بھیجیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ کہہ سکتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لیکن تجھ پر اللہ کی لعنت یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت، یہ کہنے کی اجازت ہے۔ پھر اس پر مفسرین نے کلام کیا کہ کیا کافروں پر لعنت کی جا سکتی ہے کہ نہیں، تو اس میں اختلاف ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ کافروں پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں وہ کافر کہ جو کفر پر مر گیا اور اس کا کفر پر مرنا یقینی ہے، اس پر لعنت کرنے میں حرج نہیں، جیسے ابو جہل پر لعنت ہو، ابو لہب پر لعنت ہو، چونکہ وہ کفر کی حالت میں مرے اور ان کا کفر پر مرنا یقینی طور پر ثابت ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے ملک میں کوئی حصہ ہے؟ کیا وہ اللہ کی بادشاہت میں شریک ہیں کہ وہ جو چاہیں کریں؟ ایسا تو نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ فَإِذًا، بس اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ کے ملک میں کچھ حصہ رکھتے، جب تو لا یؤتون الناس نقیرا، تو وہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ یہ یہودیوں کی کنجوسی کا ذکر ہے، یہ بڑے جتنے بھی مالدار ہوں دل ان کا بڑا کنجوس ہے، اللہ کی بادشاہت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے، لیکن اگر اس ملک میں ان کا حصہ ہوتا تو یہ ایسے کنجوس ہیں کہ کسی کو تل کے برابر معمولی چیز بھی نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودی حسد کرتے، مسلمانوں سے حسد کرتے۔ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا، کہ رسول اللہ کو نبوت عطا فرمائی، نصرت مدد عطا فرمائی، غلبہ عطا کیا، اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، تو یہ یہودی مسلمانوں سے جلتے ہیں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ملک بھی ہمارا ہے، نبوت بھی ہماری ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے کہ بادشاہ بنی اسرائیل سے ہوگا اور نبی بھی بنی اسرائیل سے ہوگا، اس کے علاوہ نہ تم کسی بادشاہ کو ماننا نہ کسی نبی کو ماننا۔ تو فرمایا گیا کہ کیا اللہ کے ملک میں تمہارا کوئی حصہ ہے؟ اور یہ بتایا گیا کہ وہ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں تو وہ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ فقد آتینا، پس بے شک ہم نے عطا کیا، اعلی ابراہیم الکتاب، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں ملک عظیم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر ان 12 بیٹوں کی جو نسل ہے بنی اسرائیل، ان میں تقریباً 80,000 نبی بھیجے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ملک عطا فرمایا۔ تو مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور بعض کو حکومت بھی دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اسی رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکومت بھی دی اور آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ کی عطا کو تسلیم کرو، اس پر جلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس نبی پر ایمان لائے، اور ان کی تعداد تقریباً 10 کے قریب ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس نبی سے منہ پھیر لیا اور وہ کافر رہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، انہیں جلانے کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ سوف، ان قریب، نصلی، ہم داخل کریں گے۔ کلما، جب کبھی، نضجت جلودہم، جلود کے معنی یہ جلد کی جمع ہے، اس کی معنی کھال، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، نضجت، پک جائیں گی، گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، بدلناہم، تو ہم بدل دیں گے انہیں، جلودن غیرہا، اس کے علاوہ دوسری کھالوں سے۔ ایک ایک لمحے میں سینکڑوں مرتبہ پوری کھال، گوشت، ہڈیاں جل کر وہ گل سڑ جائیں گی،
لیکن موت نہیں آئے گی، پھر دوبارہ یہ چیزیں مل جائیں گی، پھر جلایا جائے گا۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے، فرمایا کہ جب کافر جہنم میں جائے گا تو اسے بہت بڑا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا ہوگا کہ اندازہ کیجئے کان کی لو سے لے کر پیچھے گردن تک، آپ اپنے کان کی لو پر ہاتھ لگا کر دیکھیں کہ کان کی لو سے لے کر گردن تک کتنا فاصلہ ہے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا، اتنا اس کا جسم بڑا ہوگا کہ کان کی لو سے لے کر گردن تک کوئی اگر گھوڑے پر بیٹھ کر 700 برس تک دوڑتا رہے تو وہاں نہ پہنچ سکے، اتنا بڑا جسم ہوگا۔ جہنمیوں کی جو کھال ہوگی، آج ہماری کھال کتنی باریک ہے، جہنمیوں کی جو کھال ہوگی وہ 70 بالش موٹی ہوگی، اور ایک ایک دانت اور ایک ایک داڑھ اتنا بڑا ہوگا کہ بڑے بڑے پہاڑ جتنا، لیکن اس کے باوجود ایک سیکنڈ میں سینکڑوں مرتبہ کھال، گوشت، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، پھر دوبارہ پیدا ہوں گی، موت نہیں آئے گی۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو ان کا جسم بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کا مزہ چکھیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ سندخلہم، سین زبر سامانے ان قریب، ندخلو ہم داخل کریں گے، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات جنتوں میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا، ان کے لیے جنتوں میں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر نجاست سے، ہر گندگی سے پاک ہوں گی، بلکہ ہر قابل نفرت چیز سے پاک ہوں گی، اخلاق بھی اچھے، عادات بھی اچھی، اور ہر قسم کی گندگی سے پاک۔ وَنُدْخِلُهُمْ، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ظِلًّا ظَلِيلًا، ایسی جگہ پر جہاں پر سایہ ہی سایہ ہوگا، یعنی جنت میں سایہ ہی سایہ ہوگا، وہاں دھوپ نہیں ہے۔ جنت کا جو موسم ہے وہ ایسا موسم ہوگا کہ جو موسم ہم فجر کی نماز کے بعد دیکھتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے، کہ روشنی ہوتی ہے مگر نہ دھوپ ہے نہ کوئی سایہ ہے، بلکہ سایہ ہی سایہ ہے۔ تو جنت میں ہر وقت ایسا ہی موسم ہوگا اور ایسا ہی محسوس ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ظلا ولیلا سے مراد ہے بڑے بڑے درخت، کہ ان کے سائے اتنے طویل ہوں گے کہ کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر 100 سال تک وہ گھوڑا اگر دوڑاتا رہے تب بھی ایک درخت کے سائے سے باہر نہ نکل سکے۔ اے اللہ تو ہمیں یہ پیاری جنت عطا فرما۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، امانتیں جن کی ہیں انہیں واپس کرو، سپرد کرو۔ امانت کا تصور بہت وسیع ہے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز ہمیں امانتاً رکھوا دی تو اب اس کی اجازت کے بغیر ہم وہ چیز استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وہ روپے ہوں، پیسے ہوں، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اس کی اجازت کے بغیر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ امانتاً ہے، اسی طرح رکھیں گے اور اسی طرح ہم واپس کریں گے۔ امانت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنی چادر اوڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ کافر جو میرے گھر کو چاروں طرف سے گھیر کر وہ کھڑے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں تو ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، صبح تم یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر کے آنا۔ لیکن دشمن ہے، لیکن دشمن کی بھی امانتیں واپس کرنے کا رسول اللہ نے انتظام فرمایا۔ ہر خطبے میں، ہر واعظ میں یہ جملہ ضرور ہوتا، لا دین لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا، یہودیوں کا قلعہ تھا، محاصرہ ہو گیا، اس کے بعد ایک چرواہا آیا، وہ یہودیوں کی بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا، وہ بکریاں واپس لے کر آیا، اس نے دیکھا کہ چاروں طرف فوج ہے، اب میں قلعے کے اندر بکریاں کیسے لے جاؤں؟ تو اس نے ایک صحابی رسول سے پوچھا کہ یہ کس کی فوج ہے اور تمہارے مقاصد کیا ہیں؟ تو انہوں نے کچھ باتیں بتائیں
تو وہ چرواہا کہنے لگا مجھے تم اپنے بادشاہ سے ملاقات کراؤ. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے رسول ہیں. تو اس نے کہا کہ میں ان سے ملاقات کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ ان کے دربار میں جا سکوں، وہ اتنی بڑی شخصیت ہے، ہاں دور سے مجھے ان کا جلوہ دکھا دو. تو صحابی رسول نے کہا کہ وہ سب سے ملتے ہیں، غریب ہو امیر ہو سب سے ملتے ہیں. اس نے کہا میرے لباس میں بدبو ہے، لباس میلا کچیلا، میں غریب، میں اتنی بڑی ذات کے دربار میں کیسے جاؤں؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ ایسی بات نہیں، تم جاؤ، وہ تم سے ملاقات کریں گے. وہ چرواہا حضور کے دربار میں گیا تو دیکھا کہ ایک معمولی سا خیمہ ہے بظاہر، اور اس میں جلوہ افروز ہیں. جب رسول اللہ سے اس نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ ہم اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہماری کوششیں ملک کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کو پھیلانے کے لیے. وہ کہنے لگا اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ تو تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے. کہنے لگا میرے جیسے میلے کچلے کو آپ سینے سے لگائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تم میلے کچلے نہ ہوگے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب تمہیں ایمان کی دولت دے گا تو وہ ایمان کا نور جو ہے وہ تمہیں روشن و منور کر دے گا. تو وہ کہنے لگا کہ میں اگر اس حالت میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ فرمایا اسلام لائے گا تو سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. وہ رسول اللہ پر ایمان لے آیا. آپ کہنے لگا کہ مجھے بتائیے میں کیا کروں ایمان لانے کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد کرو. تو کہا اگر میں جہاد کرتے کرتے مر جاؤں تو پھر؟ اب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ تیار فرمائی ہے کہ جس میں یہ بہاریں ہوں گی، جنت کی بہاریں اسے سمجھائیں. تو کہنے لگا مجھے اجازت دیجیے، میں ان یہودیوں سے جنگ کرتا ہوں اور لڑتے لڑتے جنت میں چلا جاتا ہوں. اب نے فرمایا ابھی نہیں، یہ بکریاں تمہارے پاس امانتن ہیں، پہلے قلعے میں جاؤ اور ان یہودیوں کو یہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر واپس باہر آنا، پھر جہاد کرنا. حالانکہ یہ اسلام کے دشمن تھے یہودی، اور صحابہ کرام نے محاصرہ کیا ہوا تھا، انہیں کھانے کے مسائل تھے. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا اچھا دشمن کا مال ہے چلو ذبح کرو بکریاں اور ہم سب کھا لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ امانتن تمہارے پاس ہیں تو تم جا کر انہیں واپس کرو، پھر تم قلعے سے باہر آنا اور پھر ہمارے ساتھ جہاد کرنا. کتنی امانت کی پاسداری کا حکم ہے. کوئی اگر ہمیں راز کی بات کہتا ہے تو وہ بھی امانت ہے، بغیر شرعی اجازت کے وہ ہم دوسرے کو نہیں بتا سکتے. اسی طرح اس آیت کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ جو امانت کے اہل ہیں امانت انہیں سپرد کی جائے، یعنی جو عہدے کا اور منصب کا اہل ہے اسے ہی عہدہ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نا اہل کو عہدہ اور منصب دینے لگے لوگ تو پھر قیامت کا انتظار کرو. یعنی یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ نا اہل کو منصب اور عہدہ دیا جائے. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے مفہوم کو بڑا وسیع بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم کی آزادی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں. ہماری آنکھ ہم اسے استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اللہ کی اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ آنکھ وہ دیکھے جو اللہ کو پسند ہے. تو جسم کے تمام اعضاء، ہماری اولاد، ہمارا مکان، ہمارا مال سب اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. تو حلال ذریعے میں اسے خرچ کرنا ہے، فضول خرچی کی اجازت نہیں. اولاد اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اس کی صحیح تربیت کرنی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں امانت دار بنائے اور امانت کے پورے مفہوم کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. اول تو کسی کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، چاہے وہ ہمارے شاگرد ہوں یا مرید ہوں، یا ہماری آفس میں وہ ملازمین ہوں، ہم سیٹ ہیں یا افسر ہیں وہ ہمارے ماتحت ہیں، یا محلے کے لوگ ہوں یا رشتہ دار ہوں، جب بھی ہم کسی کا فیصلہ کروائیں تو اس میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، ہر ایک کو اپنے پاس آنے کا موقع دیں. نمبر 2، سب کو بیٹھنے کی ایک ہی جگہ دیں، ایک جیسی جگہ دیں. نمبر 3، سب کی طرف برابر متوجہ ہو کر گفتگو سنیں. یہ نہیں کہ ایک بچہ گفتگو کر رہا ہے تو بڑی توجہ سے سن رہا ہے اور دوسرا جواب دے رہا ہے تو بے توجہی سے سنیں. کلام سننے میں ایک ہی طریقہ سب کے لیے استعمال کیا جائے اور حق کے مطابق فیصلہ کیا جائے. یہ حاکم کے لیے بھی ہے، اور ہر کوئی جو کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرے اسے یہ انصاف کرنا ضروری ہے.
یہ ٹھیک ہے کہ معاشرہ بہت خراب ہوا اور اولاد نافرمان ہو گئی، لیکن کچھ ہمارے رویے کا بھی نتیجہ ہے۔ آج کل ماں باپ انصاف نہیں کرتے، اور جب وہ اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں وہ یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ دل کے اندر اپنے ماں باپ کے لیے جگہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ماں باپ ہیں انہیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں انسان کے دل کا کوئی کنٹرول نہیں ہے انسان پر، تو محبت دل میں زیادہ ہے، لیکن کسی کے سامنے اظہار ہو تو برابری کی بنیاد پر اظہار ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو تو پیار کیا جا رہا ہے اور بیٹی دور سے دیکھ رہی ہے، یہ بیٹی پر دل ہے تو بیٹی کو پیار کریں، بیٹا دور سے دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ بات یاد رکھیے کہ کبھی کبھی ہماری توجہ نہیں ہوتی، لیکن اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہ تو شرم نہیں کرتے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ابو آپ اسے اتنا پیار کرتے مجھے نہیں کرتے، آپ نے اس کو چیز دی مجھے نہیں دی۔ لیکن جب بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں اور کچھ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں لیکن زبان سے نہیں بولتے، اس وقت ماں باپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رہے کہ تربیت اور اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کی اصلاح کی جائے اس پر یہ تاثر قائم کر دیں کہ میں تمہاری محبت کی وجہ سے تمہاری اصلاح کر رہا ہوں، تم سے نفرت ہے، تم میری نظر میں حقیر ہو، ذلیل ہو، تم بالکل نکمے ہو، بیکار ہو، کسی کام کے نہیں، یہ تصور قائم نہیں ہونا چاہیے۔ تو بچوں کی جب اصلاح کی جائے تو اصلاح میں انداز ایسا ہو کہ اگر بچے کو باپ مارے بھی تو بچے کا دل یہ کہتا ہو کہ مجھے باپ اس لیے مار رہا ہے کہ وہ میری بہتری چاہ رہا ہے، اتنی محبت کا انداز ہو۔ اور جب اس سے ناراض ہو تو خاص وجہ ہو، بلا وجہ فضول باتوں پر ناراض ہونا، ہر بات ہر موقع پر ڈانٹنا، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ، آپ چشم پوشی فرماتے تھے، تو تربیت کے لیے چشم پوشی ضروری ہے۔ ان 10 باتیں دیکھیں، 10 باتوں میں جو سب سے بڑا عیب ہے وہ تو بچے کو بلا کر سمجھا دیا، باقی 9 باتوں میں چشم پوشی فرمائی کہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں تو گویا کہ دیکھنا نہ دیکھنا برابر کر دیا، بچہ سمجھے کہ میرے والد کی توجہ ہی نہیں، تاکہ وہ نڈر نہ ہو جائے، بے خوف نہ ہو جائے، کیونکہ ہر بات پر پکڑنا انسان کو باغی کر دیتا ہے اور وہ نڈر کر دیتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھ کر اصلاح کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بغیر پلاننگ کے اگر زندگی گزاریں گے تو تربیت نہیں ہوگی۔ پلاننگ کیسے ہو؟ ماں باپ، بچوں کے والدین ہفتے میں کچھ وقت نکالیں اور ہفتے میں یا روزانہ اپنے بچوں کے متعلق آپس میں گفتگو کریں۔ ماں کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ گھر پر نگراں ہے اور بچوں کی ہر حرکت پر وہ نگاہ رکھے اور اس کی خبر باپ کو دے، اور باپ کو بھی چاہیے کہ فوراً سن کر جذباتی نہ ہو جائے، بلکہ یہ آپس میں ڈسکس کریں اور سوچیں کہ یہ برائی ہے تو اس کا حل ہم کیا نکالیں۔ پھر وہ 4-5 حل سوچ کر اس حل پر عمل کر کے اس بچے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے اور ہمیں صحیح تربیت کرنے میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہاں پر لوگوں کے درمیان فیصلے کا ذکر تھا اور انصاف کے ساتھ فیصلہ، تو اس ضمن میں بات نکلی کہ بچوں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے اور اس کی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس سے پیار زیادہ کیا جاتا ہے، اور جو بڑا بچہ ہے اس سے وہ لہجہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ لیکن بچہ اگر زیادہ بڑا نہ ہو، یعنی 1 سال 2 سال 3 سال کا فرق ہو، تو بچہ اس کو محسوس کرتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چھوٹا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد تو میری کوئی ویلیو، کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے پیار کرنے میں، چیز دینے میں، گفتگو میں برابری ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا، شاید آپ بھی غور کریں گے تو آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ بعض ماؤں کی عادتیں ہیں اور بعض والد کی عادت ہے کہ وہ کسی بچے سے اگر بات کرتے ہیں تو ہر وقت وہ خراب موڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہر وقت ذرا سی بات پہ جھڑکنا، اور دوسرے بچے پر اتنا پیار ہوتا ہے، وہ اتنے پیار سے گفتگو کرتے ہیں کہ محسوس ہو جاتا ہے کہ دوسرا بچہ کافی محسوس کر رہا ہے۔ یہ بچپن میں جو چیزیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں، جب بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ چیزیں نفرت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، وہ بغاوت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالی کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ کی فرمانبرداری کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی فرمانبرداری کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا
جس نے اللہ کی اطاعت کی اور میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی، یعنی حضور کی فرما برداری کے بغیر اللہ کی فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے حکومت والے ہیں، جو تم پر نگراں اور امیر مقرر ہو اس کی فرما برداری کرو، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ملکی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ لیکن جو حکمراں ہیں یا جو امیر اور نگراں ہیں ان کی فرما برداری شریعت کے دائرے میں ہوگی، اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دیں گے تو پھر ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ جیسے ملک کے قانون ہے تو جو قانون شریعت کے خلاف ہوگا اور شریعت سے ٹکرا رہا ہوگا اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، ہاں جو شریعت سے نہیں ٹکرائے گا اس قانون کی فرما برداری ہم پر لازم ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم آپس میں کسی چیز پر جھگڑا کرو، یعنی تمہارا اختلاف ہو جائے، امیر کچھ حکم دے اور تم کچھ کہو، فیصلہ کیسے ہو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس معاملے کو پیش کرو اللہ کے دربار میں اور رسول کے دربار میں، یعنی قرآن و حدیث پر غور کرو، اگر قرآن و حدیث کے مطابق جس کی گفتگو ہو تو اسی کو تم قبول کر لو۔ ہر معاملے میں ہمارے کاروباری اگر جھگڑے ہوں یا وراثت کا معاملہ ہو یا گھر کے جھگڑے ہوں، اگر ہم اس طرح بن جائیں کہ بھئی شریعت کا فیصلہ دیکھیں گے، جو شریعت کا فیصلہ ہوگا وہ ہم کریں گے، تو تمام جھگڑوں کا حل نکل آئے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ایسا کرو اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، وأحسن تأویلا، اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ یعنی اگر یہ سوچ بنا لی جائے کہ ہم شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے چاہے ہمارا نقصان ہے یا فائدہ ہے، تو آج ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے میں ہمیں نقصان ہو، لیکن آئندہ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، ہر کوئی لڑنے جھگڑنے کے بجائے کہے گا کہ بھئی شریعت کا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں، جو شریعت کا مسئلہ ہے وہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے محبتیں قائم رہیں گی، اور جو زندگی کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزاری جائے اس طرف توجہ رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔